آج جو ہمارا عام آدمی ریاست سے متنفر ہوا ہے وہ اس کو سمجھنی چاہیے یہ بات کہ ہوا کیا ہے، اور جن کو سمجھ نہیں آتی کہ جیسے امریکہ نے ایک زمانے میں کہا تھا نا دنیا ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے، تو اسی طرح آج اگر ریاست کے کارپردازان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہوا یہ کہ برطانیہ اپنے ساتھ پھر اپنا پورا نظام لے کے آیا، اپنی تعلیمات لے کے آیا، اپنے خیالات اپنی سوچ فکر ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ اب آپ وہ لارڈ مکالے کو سامنے رکھے ہیں، صرف یہی نہیں تھا، پچھلی دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے یہاں سے لوکل بندے آئے کہ چند ہزار انگریز آتے تھے تو باقی کون تھے؟ تو کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں انہوں نے تنخواہوں پہ رکھا، سہولتیں دی، لیکن انہوں نے اس زمانے میں بھی یہ روحانیت والی جو کھیل بھی کھیلا۔ چند ایک بڑے خانوادوں کو چھوڑ کر، شیوخ کو چھوڑ کر، زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو انگریز کی سہولت سے پیر بنے ہوئے تھے اور وہ انگریز ہی کے وفادار تھے۔ وہ لوکل انٹرسٹ ان کے اتنے نہیں تھے جتنے کہ ان کے انگریزوں کے ساتھ مفادات مل چکے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو علماء جو ہے نا جو شیوخ ان کی کانفرنس آج بھی بلائی جاتی ہے، یہ تب سے معاملہ یہی تھا، تو علماء کے اندر بھی انہوں نے پینیٹریٹ کیا، سوسائٹی کے تمام انفلوئنشل جو لوگ تھے ان کے اندر پینیٹریٹ کیا، خاندانوں کے اندر کیا، پولیٹیکل خاندانوں کے اندر کیا، ہر جگہ پہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا، اور یہ سب سے آسان پینیٹریشن جو تھی وہ روحانی بزرگوں کے ذریعے سے تھی۔ اور اسی سلسلے کی جو آخری کڑی ہے وہ ہے کہ جسے نئی نبوت کے آغاز سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ نبوت یعنی اس زمانے میں، اس ایرا میں جب لوگ خدا کو نہیں مان رہے، جب لوگ سچے رسولوں کی پیروی کرنے کے منکر ہوئے پڑے ہیں، عملاً ان سے دور ہوئے ہیں، اس وقت اگر ایک جھوٹی نبوت چل جاتی ہے تو ایک بہت بڑا سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے چل گئی۔ تو اس کے پیچھے اصل تو یہ انتظام ہے نا، اس کو ورلڈ پاورز جو تھی اس کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کے لیے ترقی کا دروازہ کھلے گا، اس کے بغیر نہیں کھلے گا۔ یعنی تمام فورسز آپ کو ریزسٹ کریں گی آگے بڑھنے میں۔ ہاں، آپ اگر یہ گھونٹ بھر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں۔